مسائل سطر و حجاب آڈیو بک بے مکتبہ اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ تالیف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ترجمہ الشیخ مقصود الحسن فیضی، تحقیق و تصحیح حافظ عبید الرحمن شفیق۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: جہنمیوں کی ان دو قسموں کو میں نے نہیں دیکھا، ایک وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، اور دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، سیدھی راہ سے بہکانے والی، خود بہکنے والی، ان کے سر بختی اونٹوں کی لچکدار کوہان کی طرح بڑے بڑے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو ہی پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور دور سے آتی ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ، باب النساء الکاسیات العاریات، حدیث نمبر 2128۔ عرض ناشر: مغربی کلچر اور برق خاطف نے جس تیزی سے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اوریانی نے جس سیل و رواں کی شکل اختیار کر لی ہے، اس نے ہماری ملی و دینی اقدار کو خس و خاشاک کی طرح بہا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بحیثیت قوم یہ لوگ حیا اور پردہ داری سے عاری ہو چکے ہیں، حالانکہ اسلام کا اولین درس ہی حیا ہے۔ واضح رہے کہ جو قوم اپنی عفت و عصمت کا پاس نہیں رکھتی، اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اور اس کی تعمیر نو کے لیے سال ہر سال درکار ہوتے ہیں۔ دور حاضر میں غفلت کی انتہا اس قدر ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود اسلامی نظام عفت و حیا سے بالکل بے خبر ہیں، لہٰذا اسلام کے درس حیا سے لوگوں کو آشنا کرنے کے لیے بہترین تحریر کی ضرورت تھی۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کتابچہ حجاب المرأة المسلمہ ولباسها فی الصلاة نظر سے گزرا، جس کا ترجمہ دیار ہند کے معروف عالم دین فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی نے کیا ہے۔ اس میں سطر و حجاب کے ان تمام بنیادی مسائل کو انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ سمود دیا گیا ہے جن سے آگہی ہر مسلمان مرد و زن کے لیے ضروری ہے۔ دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ کتابچے کی اہمیت کے پیش نظر اس پر مزید کام کروا کر اسے شائع کیا جائے، لہذا ادارے کی ریسرچ فیلو حافظ عبید الرحمن شفیق نے ترجمہ کی تنقیح و تصحیح کے ساتھ انتہائی جانفشانی سے تحقیق بھی کی، جس سے کتاب کی افادیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کتاب کی کمپوزنگ جناب محمد ذیشان مشتاق نے کی اور جناب عمران ندیم صاحب نے خوبصورت سرورق بنا کر کتاب کے ظاہری حسن میں چار چاند لگا دیے ہیں۔ اللہم زد فزد۔ آخر میں باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اسی طرح اپنے دین کی خدمت کرنے کی مزید ہمت بخشے اور اسے ہمارے لیے توشے آخرت بنائے، آمین۔ محمد سرور عاصم۔ پیش لفظ بقلم شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ عورت کے لیے پردہ اسلامی شریعت کا ایک واضح حکم ہے اور اس کا مقصد بھی بالکل واضح ہے۔ اسلام نے انسانی فطرت کے عین مطابق یہ فیصلہ کیا ہے کہ عورت اور مرد کے تعلقات پاکیزگی، صفائی اور ذمہ داری کی بنیادوں پر استوار ہوں اور اس میں کہیں کوئی خلل نہ آنے پائے۔ اس لیے اس نے زنا اور اس کے اسباب و داعی پر مکمل قدغن لگائی ہے، کیونکہ یہ تکمیل خواہشات کا خالص حیوانی ذریعہ ہے جس میں طہارت اور ذمہ داری کی ادنا سے بھی جھلک موجود نہیں، بلکہ یہ جسمانی اور روحانی آفات کا سرچشمہ ہے۔ اسلام نے زنا کی اس برائی کے سدباب کے لیے 3 تدبیریں اختیار کی ہیں۔ نمبر 1، ربانی ارشاد و ہدایت اور نبوی وعظ و تذکیر۔ اس کا بیان کتاب اللہ کی آیات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ابواب میں نہایت مؤثر اور بلیغ انداز سے موجود ہے۔ کہیں عفت و عصمت پر بہترین اجر و انعام کا ذکر ہے تو کہیں فحش کاری پر وعید شدید۔ نمبر 2، حدود اور سزائیں جس کے تحت غیر شادی شدہ زانی کو 100 کوڑے مارنے اور شادی شدہ زانی کو سنسار کرنے کا انتہائی شدید ترین حکم ہے۔ نمبر 3،
غیر محرم مرد و عورت کی ایک دوسرے سے مکمل علیحدگی اور ان کے باہمی اختلاط پر دو ٹوک پابندی۔ اسی پابندی کا حصہ ہے کہ اگر عورت کو گھر سے باہر نکلنا اور اجنبی مردوں کے سامنے سے گزرنا پڑے تو وہ پردہ کر لے، چونکہ چہرہ حسن و قبوح کا اصل معیار ہے اور اس پر ابھرنے والے تاثرات دلی جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں، اور نگاہ پیغام رسانی کا کام انجام دیتی ہے، بلکہ خفتہ جذبات و احساسات کو ابھارتی بھی ہے۔ اس لیے پردے کے حکم کا اولین نشانہ یہ ہے کہ چہرہ نگاہوں سے اوجھل رہے اور نگاہ سے ٹکرانے نہ پائے۔ مگر یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ علماء نے سب سے بڑھ کر اسی مسئلہ میں اختلاف کیا ہے، اور بہت سے پرجوش لوگوں نے اس بے احتیاطی کو عین منشائے اسلام قرار دیا ہے اور اس کے لیے عجیب و غریب دلائل پیش کیے ہیں۔ چنانچہ ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ عورت کو حالت نماز میں چہرے اور ہاتھ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، انہیں ڈھانپنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے یہ دونوں پردے کے دائرے سے خارج ہیں۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ بالکل بے تکی دلیل ہے، کیونکہ نماز کی ستر پوشی ایک الگ چیز ہے اور انسانوں سے پردہ الگ چیز۔ بسا اوقات نماز میں ایک چیز کے پردے کا حکم ہے مگر انسانوں سے اس کے پردے کا حکم نہیں۔ مثلا مرد کو نماز میں کندھے ڈھانپنے کا حکم ہے مگر انسانوں کے سامنے نہیں۔ بس اسی کے برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز میں ایک چیز کے پردے کا حکم نہ ہو اور انسانوں کے سامنے ہو۔ در حقیقت نماز میں ستر کا حکم کچھ اور مقاصد رکھتا ہے اور انسانوں سے پردے کا حکم کچھ اور ہی مقاصد رکھتا ہے، لہٰذا انہیں ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ پیش نظر رسالہ میں جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بعض تحریروں سے مقتبس ہے، اس میں مذکورہ نکتہ بڑے مدلل اور جامع انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور جیسا کہ امام موصوف کی علمی بےقرانی کا خاص اور معروف انداز ہے، یہ بیان اپنے دامن میں دوسرے بہت سے بے بہا علمی افادات کے ہیرے جواہرات بھی لیے ہوئے ہیں جن سے استفادے کے لیے دیدہ ریزی مطلوب ہے۔ توقع ہے کہ یہ رسالہ قارئین کے لیے اس مسئلے میں مشعل راہ ثابت ہوگا۔ وبیدہ اللہ التوفیق۔ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، مرکز خدمت سنت و سیرت النبویہ، الجامعۃ الاسلامیہ، المدینہ المنورہ۔ سطر کا بیان۔ اس سے مراد وہ لباس ہے جو نماز کے وقت اختیار کیا جاتا ہے، جسے فقہا نماز میں سطر کا بیان کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ فقہا کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ نماز میں جو اعضاء چھپانے ہیں یہ وہی اعضاء ہیں جنہیں عام طور پر دوسروں کی نظروں سے چھپایا جاتا ہے، یعنی جسے عام شرعی اصطلاح میں سطر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نماز میں سطر کی حدود درج ذیل آیت سے لی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈال لیں۔ نیز فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت کو اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ظاہری زینت کی تفسیر میں سلف کے دو قول ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے موافقین کا خیال ہے کہ اس سے مراد صرف ظاہری کپڑے وغیرہ ہیں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے موافقین کا خیال ہے کہ اس سے مراد چہرہ اور ہاتھ میں موجود ظاہری زینتیں ہیں، جیسے سرمہ، انگوٹھی وغیرہ۔ ان دو مختلف تفاسیر کی بنا پر غیر محرم عورت کے چہرے اور ہاتھ کو دیکھنے کے حوالے سے فقہا کی رائے بھی مختلف ہے۔ بعض فقہا کی رائے ہے کہ بغیر شہوت کے دیکھنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور ایک قول کے مطابق امام احمد رحمہم اللہ کا بھی یہی موقف ہے، جبکہ دوسرے فقہا مطلق طور پر نامحرم عورت کی طرف دیکھنا ناجائز قرار دیتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مشہور مذہب یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورت پوری کی پوری سطر ہے، حتیٰ کہ اس کے ناخن بھی چھپانے کی چیز ہیں، اور امام مالک بھی اسی رائے کے قائل ہیں۔ ظاہری اور باطنی زینت۔ معاملے کی اصل حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو دو قسم کی زینتوں سے نوازا ہے۔
ایک ظاہری زینت اور دوسری باطنی زینت۔ محرم اور شوہروں کے علاوہ عام آدمیوں کے سامنے ظاہری زینت کے اظہار کی اجازت ہے، البتہ باطنی زینت صرف شوہر اور محرم رشتہ داروں کے سامنے ہی ظاہر کی جا سکتی ہے۔ آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے عورتوں کو بغیر چادر اوڑھے باہر نکلنے کی اجازت تھی اور مرد ان کے چہرے اور ہاتھ دیکھ سکتے تھے۔ اس وقت عورت کے لیے اپنے چہرے اور ہاتھ کھلے رکھنا جائز تھا، جس کے سبب مردوں کا ان کو دیکھنا بھی جائز تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرمائی تو مسلمان عورتیں غیر محرم مردوں سے پردہ کرنے لگیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی چادروں سے گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ لٹکا دیا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے سے منع فرما دیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے لیے منتخب فرمایا تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اگر آپ نے انہیں پردہ کرایا تو امہات المؤمنین میں سے ہیں ورنہ لونڈی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردہ کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم صادر فرمانے کے بعد کہ امہات المؤمنین سے جب بھی کوئی چیز طلب کی جائے تو پردہ کے اوٹ سے طلب کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بچیاں اور مسلمانوں کی عورتیں اپنی چادر کا گھونگھٹ لٹکا لیا کریں۔ مسلمان عورتوں نے نقاب پہننا شروع کر دیا۔ چادر کے لیے یہاں لفظ جلباب استعمال کیا گیا ہے۔ جلباب سے مراد وہ کپڑا ہے جو سر سمیت پورے بدن کو ڈھک لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جلباب کی تفسیر ردا یعنی چادر سے کی ہے، جسے عام زبان میں ازار کہا جاتا ہے، یعنی اتنی بڑی چادر جو سر اور باقی بدن کو ڈھک لے۔ گھونگھٹ لٹکانے کی تفسیر حضرت عبیدہ رحمہ اللہ نے یہ کی ہے کہ عورت اپنی چادر کو سر سے اس طرح لٹکائے کہ اس کی صرف آنکھیں ظاہر ہوں۔ نقاب بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے۔ حدیث میں ہے ان المحرمۃ لا تنتقب ولا تلبس القفازین، حالت احرام میں عورت نہ نقاب پہنے اور نہ دستانہ ہی استعمال کرے۔ لہٰذا جب عورتوں کو جلباب یعنی لمبی چادر اوڑھنے کا حکم اس لیے تھا کہ وہ پہچانی نہ جا سکیں، سو یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک عورتیں چہرہ نہ چھپائیں یا نقاب نہ کریں۔ نتیجتاً یہ بات از خود عیاں ہو جاتی ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کا تعلق اس باطنی زینت سے ہے جس کو نامحرم اجنبی حضرات سے چھپانے کا حکم ہے۔ لہذا نامحرم اجنبی مردوں کے لیے عورت کے صرف ظاہری کپڑوں کے دیکھنے کی حلت باقی رہ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ کی آخری کڑی کا ذکر کیا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ کی ابتدائی مرحلے کا۔ عورت کا اپنے غلام سے پردہ۔ اسی بنیاد پر لفظ او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، ایک مسلمان عورت دوسری مسلمان عورتوں اور اپنے زر خرید غلاموں کے سامنے بھی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت اپنے غلام کے سامنے اپنی باطنی زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ اس بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ نمبر 1، ما ملکت ایمانہن سے مراد لونڈیاں یا اہل کتاب لونڈیاں ہیں۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ نمبر 2، اس سے مراد مرد غلام ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کا قول ہے، اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کا مذہب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے ایک دوسری روایت بھی یہی منقول ہے۔ اس تفسیر کا تقاضا ہے کہ غلام اپنی مالکہ کو دیکھ سکتا ہے۔ اس بارے میں متعدد حدیثیں بھی موجود ہیں جس سے اس بات کا جواز ملتا ہے کہ عورت کا غلام اپنی مالکہ کو دیکھ سکتا ہے، اور یہ اجازت صرف ضرورت کی پیش نظر ہے۔
کیونکہ عورت کو گواہ، مزدور اور شادی کا پیغام دینے والے سے کہیں زیادہ اپنے غلام سے ہم کلام ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا جب ان اشخاص کا عورت کو بوقت ضرورت دیکھنا جائز ہے تو غلام کے لیے دیکھنا بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ لیکن اس دلیل سے اس بات کا جواز کسی طور پر درست نہیں کہ غلام اپنی مالکہ کا محرم بھی بن سکتا ہے، جس کے ساتھ وہ سفر وغیرہ کر سکتی ہے۔ جس طرح بوڑھے اجنبی مرد سے پردہ تو ضروری نہیں، لیکن وہ عورت کے لیے محرم کی حیثیت بھی نہیں رکھتے کہ ان کے ساتھ سفر بھی جائز ہو۔ لہٰذا یہ بات کسی طرح درست نہیں کہ جس کے لیے عورت کو دیکھنا جائز ہو اس کے ساتھ سفر اور اس سے خلوت و تنہائی بھی جائز ہے، بلکہ عورت کا غلام صرف بوقت ضرورت اپنی مالکہ کو دیکھ سکتا ہے، البتہ نہ تو اس کے ساتھ سفر کر سکتا ہے اور نہ خلوت و تنہائی میں اس سے مل ہی سکتا ہے، کیونکہ غلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل فرمان کے تحت محرم شمار نہیں کیا جا سکتا۔ لا تسافر المرأة الا مع زوج او ذی محرم، کوئی عورت بغیر محرم یا شوہر کے سفر نہ کرے۔ غلام اگر آزاد ہو جائے تو اس کی مالکہ اس سے نکاح کر سکتی ہے، جس طرح کہ بہن کا شوہر ایک بہن کو طلاق دے دے تو دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، اور محرم تو وہ ہوتا ہے جس پر وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ عورت کا اپنے غلام کے ساتھ سفر کرنا ہلاکت ہے۔ آیت مذکورہ میں اظہار زینت کی اجازت صرف محرم رشتہ داروں اور بعض غیر محرم دونوں کے لیے ہے، لیکن حدیث میں سفر کی اجازت صرف محرم رشتہ داروں اور شوہر کے ساتھ خاص ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے نسائہن او ما ملکت ایمانہن، یعنی عورت اپنی عورتوں یا غلاموں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ نیز فرمایا غیر اولی الاربہ، یعنی مسلمان عورتیں اپنی زینت جنسی خواہش نہ رکھنے والے مردوں کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن اپنے غلام مسلمان عورتوں اور جنسی خواہش نہ رکھنے والے مردوں کے ہمراہ سفر نہیں کر سکتی۔ مسلمان عورت کا مشرک اور کافر عورت سے پردہ۔ ارشاد باری تعالی او نسائہن کی تفسیر میں مفسرین کافر اور مشرکہ عورت کو شامل نہیں کرتے، یعنی مسلمان عورت کی دایہ مشرکہ عورت نہیں بن سکتی، اور نہ مشرک عورت مومن عورت کے ساتھ حمام میں داخل ہو سکتی ہے۔ یہودی عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا کرتی تھیں اور ان کے چہرے اور ہاتھوں وغیرہ کو دیکھا کرتی تھیں، البتہ مردوں کو اس کی اجازت نہ تھی، چنانچہ چہرہ اور ہاتھ اہل کتاب ذمی عورتوں کے حق میں زینت ظاہرہ شمار ہوں گی، البتہ اہل کتاب ذمی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ مسلمان عورتوں کی باطنی پوشیدہ زینت کو دیکھے۔ زینت کے ظاہر کرنے اور چھپانے کا معیار یہی ہے کہ عورت کسی کے لیے بھی صرف وہی زینت ظاہر کر سکتی ہے جس کا اظہار کرنا اس کے لیے جائز ہے، یعنی عام حالات میں بھی عورت اپنی ظاہری زینت کے علاوہ اپنا باقی جسم دوسری عورت سے چھپائے گی، لیکن اگر کسی شرعی عارضہ جیسے علاج، ولادت اور دیگر ضروریات کی بنا پر اپنا خفیہ سطر کھولنا پڑ جائے تو اس میں بھی مسلمان عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مردوں کا مردوں سے اور عورتوں کا عورتوں سے پردہ۔ پچھلے صفحات میں مردوں سے عورتوں کے پردے کے متعلق تفصیل بیان ہوئی ہے، باقی رہا مردوں کا مردوں سے اور عورتوں کا عورتوں سے پردہ، تو اس کا تعلق خاص شرمگاہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة، کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کو اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کو دیکھے۔ نیز فرمایا احفظ عورتك الا عن زوجتك او ما ملكت يمينك، قلت فاذا كان القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت ان لا يرينها احد فلا يرينها، قلت فاذا كان احدنا خاليا قال فالله احق ان يستحيا منه۔ اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا اپنی شرمگاہ کو ہر ایک سے محفوظ رکھو۔ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اگر لوگوں کی بھیڑ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی الامکان کوشش کرو کہ کوئی تمہاری شرمگاہ نہ دیکھ سکے۔ صحابی نے دوبارہ عرض کیا اگر کوئی تنہا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یفضی الرجل الى الرجل فی ثوب واحد والمرأة الى المرأة فی ثوب واحد،
کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں نہ ہو اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں ہو۔ اور بچوں سے متعلق فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع واضربوہم علیہا لعشر وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو، اور ان کے بستروں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دو۔ مذکورہ بالا احادیث سے اپنے ہم جنس افراد کی شرمگاہ دیکھنے اور چھونے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ فعل انتہائی فحاشی اور بے حیائی پر مبنی ہے۔ باقی رہی مردوں کے لیے عورتوں کے لیے مردوں کی شرمگاہ دیکھنے اور چھونے کی ممانعت، تو اس میں اصل قباحت جنسی خواہشات کا برانگیختہ ہونا ہے، یعنی مرد اگر عورت کی شرمگاہ کو یا عورت مرد کی شرمگاہ کو دیکھے تو اس سے فطرتاً شہوت ابھرتی ہے۔ لہذا عام حالات میں یہ 2 قسمیں ہوئی۔ نمبر 1، مردوں کا مردوں سے اور عورتوں کا عورتوں سے ستر پوشی کرنا۔ نمبر 2، مردوں کا عورتوں سے اور عورتوں کا مردوں سے ستر پوشی کرنا۔ حالت نماز میں مرد اور عورت کا لباس۔ ستر پوشی کی ایک تیسری قسم بھی ہے جس کا تعلق خاص حالت نماز سے ہے، کیونکہ عورت اگر تنہائی میں نماز پڑھے تب بھی اسے چادر اوڑھنے کا حکم ہے، جبکہ حالت نماز کے علاوہ اپنے گھر کے اندر جہاں اجنبی مرد نہ ہوں اپنے سر کو کھلا رکھ سکتی ہے۔ نماز کی حالت میں زینت کا اختیار یعنی ستر پوشی باری تعالیٰ کا حق ہے، لہٰذا یہ امر کسی صورت جائز نہیں کہ کوئی بیت اللہ کا طواف یا نماز برہنہ حالت میں ادا کرے، خواہ وہ رات کی تاریکی میں تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ نماز میں زینت کا اختیار یعنی عورت کی ستر پوشی لوگوں سے پردہ کے لیے نہیں بلکہ رب العالمین کا حق ہے۔ اسی وجہ سے نمازی حالت نماز میں اپنے جسم کا وہ حصہ چھپائے گا جسے عام طور پر نماز کے علاوہ ظاہر کرنا جائز ہے، مثلا دونوں کندھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنے کندھوں کو ڈھکے بغیر ایک کپڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حکم نماز میں باری تعالیٰ کے حق کی بنا پر ہے، جبکہ مرد حضرات نماز کے علاوہ کندھے ننگے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آزاد عورت نماز میں دوپٹہ اوڑھے گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، یعنی کسی بالغ عورت کی نماز اللہ تعالیٰ بغیر دوپٹہ کے قبول نہیں فرماتا۔ حالانکہ اس کے لیے اپنے شوہر اور محرم رشتہ داروں کے سامنے اوڑھنی یا دوپٹے کا اوڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عورت زینت باطنہ کا اظہار اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کر سکتی ہے، جبکہ حالت نماز میں یہ حکم عام ہے، چاہے محرم رشتہ دار ہوں یا غیر محرم، اور چاہے صرف عورتوں کے سامنے ہی نماز کیوں نہ پڑھ رہی ہو، سر کا کھلا رکھنا جائز نہیں۔ اس کے برعکس صحیح موقف کے مطابق ابتدائی اسلام میں اجنبی لوگوں کے حکم سامنے ہاتھ، چہرہ اور پاؤں وغیرہ ظاہر کرنے کی اجازت تھی، لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا، اب صرف اپنی ظاہری زینت یعنی صرف کپڑے وغیرہ ظاہر کر سکتی ہے۔ البتہ حالت نماز میں اس بات پر اتفاق ہے کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کا چھپانا واجب نہیں ہے، حالانکہ چہرے کا شمار پوشیدہ زینت میں ہوتا ہے، اس کے باوجود دوران نماز کھلا رکھنا بالاجماع جائز ہے۔ اسی طرح جمہور علماء امام شافعی، امام ابو حنیفہ وغیرہ رحمہم اللہ کے نزدیک عورت نماز میں دونوں ہاتھوں کو بھی کھلا رکھ سکتی ہے۔ البتہ امام احمد رحمہ اللہ کی 2 قول ہیں، ایک یہی ہے اور ایک اس کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں پاؤں کا بھی یہی حکم ہے، اور یہی مسلک زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پاؤں کو زینت ظاہرہ قرار دیا ہے، چنانچہ آپ نے آیت وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد فتح ہے، اور فتح چاندی کے اس چھلے کو کہتے ہیں جسے عورتیں پاؤں کی انگلی میں پہنتی ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اسے روایت کیا ہے۔ یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں پہلے ہاتھوں اور چہروں کی طرح اپنے قدموں کو بھی کھلا رکھتی تھیں، البتہ باہر نکلتے وقت وہ اپنے دامن کو تو ضرور لٹکا لیتی، لیکن چلتے وقت بسا اوقات ان کا پاؤں نظر آ جاتا تھا، کیونکہ عادتاً وہ جوتے یا موزے استعمال نہیں کرتی تھیں، اور حالت نماز میں ان کا ڈھکنا شدید تکلیف کا باعث ہے۔ خود ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر عورت کا کپڑا اتنا وسیع ہو کہ پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ لے تو کیا اس میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب وہ سجدہ کرے گی تو اس کے پاؤں کا نچلا حصہ نظر آ سکتا ہے۔
خلاصہ یہ کہ نص اور اجماع سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عورت اگر گھر میں نماز پڑھے تو اس کے لیے جلباب کا استعمال ضروری نہیں ہے، اور جلباب سے مراد وہ کشادہ چادر ہے جو عورت کے پورے بدن کو چھپاتی ہو، بلکہ جلباب صرف اسی صورت میں ضروری ہے جبکہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ گھر میں نماز پڑھتے ہوئے اگر عورت کا ہاتھ، پیر اور چہرہ کھلا رہے تو یہ جائز ہے، جیسا کہ آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے مسلمان خواتین اسی حالت میں باہر نکلا کرتی تھیں۔ لہذا نماز کا سطر وہ نہیں ہے جو نظر کا سطر ہے، اور نظر کا سطر وہ نہیں ہے جو نماز کا سطر ہے۔ خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کپڑوں ہی کو زینت ظاہرہ قرار دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ عورت پوری کی پوری پردے کی چیز ہے، حتیٰ کہ اس کا ناخن بھی حکم پردہ میں شامل ہے، بلکہ یہ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عورت نماز میں اپنے ناخن کو بھی چھپائے گی۔ فقہائے کرام کا پردہ کے احکام کو باب ستر العورہ، قابل پردہ حصے کو چھپانے کا بیان سے موسوم کرنا کہ جن اعضاء کو نمازی دوران نماز چھپاتا ہے وہ پردہ میں بھی شمار ہوں گی، یہ ان کی ذاتی تشریح ہے۔ یہ نہ تو آپ کے الفاظ ہیں اور نہ قرآن و سنت ہی میں کہیں ایسا حکم وارد ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت لباس استعمال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے سے منع فرمایا ہے، لہذا نماز بدرجہ اولا برہنہ ہو کر نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز کا حکم دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اولکلکم ثوبان، یعنی کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں، اور ایک کپڑے میں نماز سے متعلق فرمایا ان کان واسعا فلتحب به وان کان ضيقا فاتزر به، اگر کپڑا کشادہ ہے تو اس کو لپیٹ لو اور اگر چھوٹا ہے تو تہبند باندھ لو۔ اسی طرح ایک کپڑے میں کندھا ننگا رکھتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حالت نماز اور غیر نماز کے پردے میں فرق ہے، اسی لیے نماز میں سطر یعنی ران وغیرہ کو چھپانے کا حکم ہے، جبکہ حالت نماز کے علاوہ عام حالات میں ران وغیرہ کا چھپانا ضروری نہیں۔ جیسا کہ امام احمد کے ایک موقف کے مطابق مرد کا سطر صرف قبل و دبر، پیشاب و پاخانہ کی جگہ ہے۔ امام احمد کے مذکورہ قول کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ایک مرد کو دوسرے مرد کی ران دیکھنے کی اجازت ہے، حالت نماز اور طواف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے خواہ ران حدود سطر میں شامل ہوں یا نہ ہوں، بہرحال کسی شخص کو ران کھول کر نماز پڑھنے اور برہنہ ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، بلکہ مجبوری کی حالت میں اگر ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے اور وہ کپڑا چھوٹا ہو تو اسے ازار بنا لے اور کشادہ ہو تو اس میں لپٹ جائے۔ اسی طرح اگر وہ گھر میں تنہا پڑھ رہا ہو تو بھی باتفاق علماء سطر پوشی کرنا واجب ہے۔ ازار کی موجودگی میں ران کھول کر نماز پڑھنا کسی صورت میں مرد کے لیے جائز نہیں، اور نہ ہی اس مسئلے میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ جن لوگوں نے حدود سطر کی تحدید سے متعلق دونوں روایتوں کی بنیاد پر اختلاف کیا ہے، جیسا کہ بعض حضرات کا خیال ہے، تو یہ ان کی صریح غلطی ہے۔ یہ نہ تو امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے اور نہ ہی کسی دوسرے امام کا کہ نمازی ایسی حالت میں یعنی کھلی ران کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ حالت نماز میں کندھوں کے ڈھکنے کا تو حکم دیں اور ران کھلی رکھنے کی اجازت دے دیں۔ ہاں، اس مسئلے میں اختلاف ضرور ہے کہ آدمی جب اکیلا ہو تو اس پر سطر کا چھپانا واجب ہے یا نہیں، لیکن کپڑا اوڑھ کر نماز پڑھنے کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ با اتفاق علماء لباس کی موجودگی میں برہنہ حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اس لیے امام احمد رحمہ اللہ اور کچھ دوسرے ائمہ کی رائے ہے کہ جہاں کہیں صرف ننگے ہی مرد ہوں تو ان کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ ان کا امام صف کے درمیان میں کسی ایسی جگہ جہاں عام مرد برہنہ حالت میں ہوں، یہ حکم حالت نماز کے ساتھ خاص ہے۔ اس قدر پردہ پوشی کا خیال صرف و صرف نماز کی اہمیت کے پیش نظر ہے، نہ کہ نظر کی وجہ سے۔ چنانچہ جب بحث بن حکیم کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر ہم اکیلے رہیں تب بھی سطر پوشی کا خیال رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاللہ احق ان یستحی منہ من الناس، یعنی لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ جب عام حالات میں یہ حکم ہے تو حالت نماز میں اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے اور اس سے ہم کلامی کے وقت زیادہ زینت و آرائش اختیار کی جائے۔
اس وجہ سے جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام نافع کو دیکھا کہ وہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو اسے پوچھا کہ اگر تمہیں لوگوں کے پاس جانا ہو تو اسی حالت میں چلے جاؤ گے؟ غلام نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے سامنے آنے کے لیے خوبصورتی اور آرائش اختیار کی جائے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کپڑا اچھا اور اس کا جوتا بھی اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو پاکیزگی، صفائی اور خوشبو کا حکم دیا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان تتخذ المساجد فی البیوت وتنظف وتطیب، یعنی گھروں یا محلوں اور بستیوں میں مسجدیں بنائی جائیں، انہیں صاف ستھرا رکھا جائے اور انہیں معطر کیا جائے۔ یہاں سے یہ حقیقت از خود منکشف ہو جاتی ہے کہ عام ظروف میں ایک مرد دوسرے مرد سے اور ایک عورت دوسری عورت سے جتنا پردہ کرے گی اس سے کہیں زیادہ پردے کا اہتمام حالت نماز میں کیا جائے گا۔ اس لیے عورت کو حالت نماز میں دوپٹہ اوڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی رہا چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر، تو انہیں کسی بھی اجنبی مرد کے سامنے ظاہر کرنے کی ممانعت ہے، لیکن عورتوں اور محرم مردوں کے سامنے ان کا کھلا رکھنا جائز ہے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ یہ اعضاء ان حدود سطر میں شامل نہیں ہیں جنہیں مرد کو مردوں سے اور عورت کو عورتوں سے چھپانے کا حکم ہے، اور ان کا کھولنا بے حیائی اور بدتمیزی کی بات ہے۔ البتہ یہ اعضاء بڑی برائی کا پیش خیمہ ہے، اور اگر ان کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر کرنے سے روک دیا جائے تو فی الواقع بڑی برائیوں سے بچنے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے نبی، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے خوب ستھرائی ہے۔ اور آیت حجاب کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ درج بالا آیات سے یہ بات خوب عیاں ہو جاتی ہے کہ چہرے اور ہاتھ کے اظہار کی جو ممانعت ہے وہ صرف بڑی برائی کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ اعضاء مستقل طور پر حدود سطر میں داخل ہے، نہ حالت نماز میں اور نہ غیر نماز میں۔ ویسے بھی یہ بات بعید از قیاس ہے کہ عورتوں کو حالت نماز میں ہاتھوں کے ڈھکنے کا حکم دیا جائے، کیونکہ چہرے کی طرح دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں قمیص پہنتی تھیں اور قمیص پہن کر سب کام کاج انجام دیا کرتی تھیں، لہٰذا جب عورت آٹا گھوندتی تھی یا پیستی تھی یا روٹی پکاتی تو لامحالہ اپنے ہاتھ کو کھولتی تھی۔ ان تصریحات کے پیش نظر اگر حالت نماز میں ہاتھوں کا ڈھکنا واجب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور بیان فرماتے، اور اسی پر دونوں پیروں کو بھی قیاس کرنا چاہیے۔ آپ نے عورتوں کو قمیص کے ساتھ صرف اوڑھنی کا حکم دیا تھا، چنانچہ عورتیں اپنی قمیصوں اور اوڑھنیوں میں نماز پڑھا کرتی تھیں۔ باقی رہا وہ کپڑا جسے عورتیں لٹکاتی تھیں اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالشت لٹکا لیں۔ پھر عورتوں نے عرض کیا کہ اتنے سے تو چلنے میں پنڈلیاں نظر آئیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ لٹکا لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ عمر بن ربیعہ فرماتے ہیں قُتِبَ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ عَلَيْنَا وَعَلَى الْغَانِيَاتِ جَرَّ الذُّيُولِ، یعنی ہمارے اوپر تو قتل و قتال فرض ہے اور عورتوں پر اپنے دامن کا گھسیٹنا۔ یہ اس وقت کا بیان ہے جب کہ عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں، اسی لیے جب آپ سے ایسی عورت کے متعلق پوچھا گیا جو اپنے دامن کو گندی جگہوں پر گھسیٹتی ہوئی آتی ہو تو اس کا کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد والی جگہ اس کو پاک کر دے گی۔ البتہ گھر کے اندر ایسے لمبے دامن والا لباس خواتین نہیں پہنتی تھیں۔ اسی طرح بعد میں عورتوں نے باہر نکلتے وقت اپنی پنڈلیوں کو ڈھکنے کے لیے موزے کا استعمال شروع کر دیا تھا، لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک بالشت کپڑا لٹکانے کا حکم دیا تو جواب میں عورتوں کا یہ کہنا تھا اس صورت میں تو پنڈلیاں ظاہر ہوں گی، گویا اصل مقصود پنڈلیاں ہیں نہ کہ پاؤں، اور ویسے بھی جب کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہوگا تب ہی چلتے وقت پنڈلیاں ظاہر ہوں گی۔ مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ وبیوتہن خیر لہن، یعنی اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، لیکن ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ گھر بہتر ہونے کے باوجود مسجد آنے کی صورت میں قمیص کے ساتھ ساتھ اوڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جرابوں یا موزے وغیرہ کا حکم نہیں دیا گیا کہ جس سے وہ اپنے پیروں کو چھپائیں، اور نہ دستانے وغیرہ کا مکلف بنایا گیا جس سے وہ اپنے ہاتھوں کو چھپائے رکھیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اجنبی مرد نہ ہوں تو نماز میں عورت کے لیے ہاتھ اور پاؤں کا چھپانا واجب نہیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ فرشتے پوشیدہ زینت کی طرف نہیں دیکھتے، یعنی جب عورت اپنا دوپٹہ یا قمیض اتار دیتی ہے تو فرشتے اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ خلاصہ یہ کہ نماز کے سلسلے میں عورت کو صرف اتنی ہی مقدار یعنی قمیص اور اوڑھنی ہی کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ مرد کو حکم ہے کہ اگر وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اس میں اس طرح لپٹے کہ اپنے کندھے اور حدود صدر کو چھپا لے۔ مرد کے دونوں کندھوں کا وہی حکم ہے جو عورت کے سر کا حکم ہے، چنانچہ مرد قمیص پہن کر یا جو کپڑا قمیص کی جگہ پہنا جا سکے اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن حالت احرام میں اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کے اعضاء جسم کے حساب سے کاٹ کر جو کپڑا سلایا گیا ہو، مثلا قمیص یا چوگا وغیرہ، اس میں نماز پڑھے۔ جس طرح کہ عورت حالت احرام میں نہ نقاب پہنے گی اور نہ دستانہ ہی پہنے گی۔ باقی رہا مرد کا سر، تو حالت احرام میں وہ اپنے سر کو نہیں چھپائے گی۔ حالت احرام میں عورت کا چہرہ ڈھانپنا۔ احرام میں عورت کے چہرے سے متعلق امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ کے مذہب میں دو قول ہیں۔ نمبر 1، وہ مرد کے سر کی طرح ہے، اسے ڈھکا نہیں جائے گا۔ نمبر 2، عورت کا چہرہ مرد کے دونوں ہاتھوں کے حکم میں ہے، جسے برقع اور نقاب وغیرہ کسی ایسی چیز سے نہیں چھپائے گی جو خاص طور پر چھپانے کے لیے بنائی گئی ہو۔ یہی قول صحیح ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں عورت کو صرف نقاب اور دستانے کے استعمال سے منع فرمایا۔ اسی لیے حالت احرام میں عورتیں اپنے چہرے پر بغیر کسی حائل کے مردوں کی نظروں سے بچاؤ کے لیے گھونگھٹ نکال لیا کرتی تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا چہرہ خود ان کے اپنے ہاتھوں اور مردوں کے ہاتھوں کی طرح ہے، اور جیسا کہ یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے، اس لیے اسے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو چھپانا ہوگا، لیکن ایسے کپڑے سے جو انسانی اعضاء کے مطابق نہ سلا گیا ہو۔ بعینی ہی اسی طرح حالت احرام میں مرد پاجامہ یا شلوار وغیرہ نہ پہنے گا اور نہ ہی تہبند کا استعمال کرے گا۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ عورت کے لیے پردے کی حکمت۔ گزشتہ مفہوم سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ نے سورہ نور کی تفسیر میں جو وضاحت کی ہے اس سے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ عورت کو بہت سی ایسی چیزوں سے بچانا اور محفوظ رکھنا ضروری ہے جن سے مردوں کو بچانا ضروری نہیں ہے، اس لیے صرف عورت کو پردہ کا حکم دیا گیا اور اظہار زینت و بے پردگی سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ عورتوں کے لیے لباس کے ذریعے پردہ پوشی کا اہتمام اور گھروں میں سکونت پذیر رہنا ضروری ہے، جبکہ مردوں کے لیے یہ بات ضروری نہیں، کیونکہ عورتوں کا بے پردہ ہونا فتنہ و فساد کا سبب ہے، جبکہ مرد ان کے نگران ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بعرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اے نبی، آپ مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے باخبر ہے، اور مومن عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھلائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں
وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے اپنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنی عورتوں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہے، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو آرائش انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے، اور اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مرد و عورت دونوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے اور توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور خاص کر عورتوں کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ وہ پردہ پوشی کا خاص اہتمام کریں۔ شوہروں اور جن جن رشتہ داروں کو اس آیت میں مستثنا قرار دیا گیا ہے ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، البتہ زیب و آرائش کا جو حصہ خود بخود ظاہر ہو جیسے ظاہری لباس وغیرہ تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی اور خرابی نہ ہو، کیونکہ ان کے اظہار کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے۔ چہرے کا پردہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ ظاہری زینت میں شمار ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت میں یہی منقول ہے، اور علماء کی ایک جماعت جیسے امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورتیں جلباب لٹکا لیا کریں، یعنی گھونگھٹ نکالا کریں تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں اور انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ یہ ارشاد ربانی پہلے مسلک کی دلیل ہے، چنانچہ حضرت عبیدہ السلمانی وغیرہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں اپنی چادریں سر کے اوپر سے اس طرح لٹکا لیتی تھیں کہ راستہ دیکھنے کے لیے صرف ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت جس میں حالت احرام میں عورت کو نقاب اور دستانہ پہننے سے روکا گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نقاب اور دستانہ حالت احرام کے علاوہ عورتوں میں مشہور و معروف تھا، جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ عورتوں کے چہرے اور ہاتھ چھپے رہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایسی حرکت و عمل سے عورتوں کو منع فرمایا جس سے سن کر یا کسی اور طرح ان کی پوشیدہ آرائش معلوم کی جا سکے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، زمین پر پیر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ اپنی جو آرائش انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے، اور فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینے پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمان عورتوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر اپنی گردنوں سے لٹکا لیا۔ جیب قمیص کی لمبائی میں شغاف کا نام ہے جسے ہم گریبان کہتے ہیں۔ جب عورت اپنی چادر کو گریبان پر ڈالے گی تو اس کی گردن بھی چھپ جائے گی۔ بعد ازاں اسے یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ گھر سے باہر جانے کی صورت میں اپنی چادر کو اوپر سے لٹکا کر گھونگھٹ نکال لے، ہاں اگر وہ گھر ہی میں رہتی ہے تو گھونگھٹ کا حکم نہیں۔ اور عورتوں پر پردہ تو اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ ان کے چہرے اور ہاتھ نہ دیکھے جا سکیں۔ نیز پردہ آزاد عورتوں پر فرض ہے، لونڈیوں پر نہیں۔ چنانچہ عہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین میں یہی معمول تھا کہ آزاد عورتیں پردہ کیا کرتی تھیں اور لونڈیوں کے چہرے کھلے رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی لونڈی کو چہرہ ڈھانپے ہوئے دیکھتے تو اسے مارتے اور فرماتے اے بیوقوف، تو آزاد عورتوں سے مشابہت کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ لونڈیوں کا سر، چہرہ اور دونوں ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن، اور وہ عورتیں جو جوانی سے گزر بیٹھی ہوں اور نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادر اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کی زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ اس آیت میں ان بوڑھی عورتوں کو جو شادی کی خواہش نہیں رکھتی ان کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ حجاب والے کپڑے اتار سکتی ہیں، یعنی ان کے لیے جائز ہے کہ چادر نہ اوڑھے اور پردہ نہ کرے، بشرطے کہ اپنی زینت و آرائش کی نمائش نہ مقصود ہو۔ تو ان بوڑھی عورتوں کو عام آزاد عورتوں سے اس لیے مستثنیٰ کیا گیا کہ جو وجہ فساد عام جوان عورتوں میں ہوا کرتی ہے اب وہ ان بوڑھی عورتوں میں باقی نہیں رہی، جس طرح مردوں میں ہے التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، وہ زیر کفالت مرد جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں،
کو اظہار زینت کے لیے مسئلے میں مستثنا کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ شہوت نہیں ہوتی جس سے فتنہ و خرابی پیدا ہو۔ اگر اسی طرح لونڈی سے فتنے کا خوف ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ بھی گھونگھٹ نکالے اور پردہ کرے، اور لوگوں پر بھی واجب ہے کہ اس سے نظریں نیچے رکھیں اور پھیر لیں، کیونکہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ عام لونڈیوں کی طرف دیکھنا جائز ہے یا انہیں پردہ پوشی کی ممانعت ہے اور انہیں اپنی زیبائش کی نمائش کی کھلی اجازت ہے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن باتوں کا حکم آزاد عورتوں کو دیا ہے لونڈیوں کو نہیں دیا، اور سنت نبوی نے عملاً دونوں میں فرق کیا ہے، جبکہ کسی عام لفظ سے دونوں کا حکم الگ الگ نہیں بیان کیا گیا۔ البتہ مسلمانوں کا عام معمول یہی تھا کہ صرف آزاد عورتیں ہی پردہ کیا کرتی تھیں، لونڈیاں نہیں۔ نیز قرآن مجید نے اس حکم عام سے صرف بوڑھی عورتوں کو مستثنا کیا ہے کہ ان پر پردہ واجب نہیں ٹھہرایا، جیسا کہ بعض مردوں کو یعنی غیر اولی الاربا کو مستثنا کیا کہ عورتیں ان کے سامنے آرائش اور پوشیدہ زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، کیونکہ نہ تو ان بوڑھی عورتوں میں شہوت باقی رہی ہے اور نہ ہی ایسے مردوں ہی سے کوئی خطرہ ہے۔ لہذا اس قاعدے تحفظ کے پیش نظر بعض لونڈیوں کو عام حکم سے مستثنا کرنا بدرجہ اولا مناسب ہے، یعنی وہ لونڈیاں جن کے پردہ نہ کرنے اور زینت خفیہ کی نمائش سے فتنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی پوشیدہ زینت کا اظہار جائز نہ ہوگا، جیسا کہ شوہر کے ایسے جوان بیٹے جن کے اندر شہوت اور عورتوں کے معاملات سے دلچسپی ہو۔ خلاصہ یہ کہ قرآن پاک کا حکم عام حالات و عادات کے پیش نظر ہے، لیکن اگر کوئی معاملہ عام عادات سے مختلف ہو تو حکم بھی عام حالات سے مختلف ہوگا، یعنی جب باندیوں کے بے پردہ باہر نکلنے اور ان کی طرف دیکھنے سے فتنے کا خطرہ ہو تو اس سے روکنا واجب ہوگا، اور یہی حکم دوسری صورتوں میں بھی لاگو ہوگا۔ چنانچہ اگر باندیاں اور نابالغ بچے ایسے خوبصورت ہوں کہ ان کی طرف دیکھنے سے فتنہ کا خوف ہو تو علماء کی رائے میں ان کا بھی یہی حکم ہوگا۔ امام احمد مروزی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اپنے غلام کی طرف دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر فتنے کا ڈر ہو تو نہ دیکھے، کتنی ہی نظریں ایسی ہیں جو دیکھنے والے کے دل میں مصیبت ڈال دیتی ہیں۔ یہی امام احمد مروزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ ایک شخص توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری پیٹھ پر کوڑے بھی برسائے جائیں تب بھی میں گناہ کے قریب نہ جاؤں گا، البتہ وہ نظر بازی سے باز نہیں آتا، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسی توبہ ہے؟ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرف بصرک، اپنی نظر پھیر لو۔ امام ابن ابی دنیا زکوان سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا مالداروں کے بچوں کے پاس نہ بیٹھو، کیونکہ ان کی صورتیں عورتوں جیسی ہوتی ہیں اور وہ کنواری لڑکیوں سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ مندرجہ بالا استدلال چھوٹی برائی کے فتنہ پر بڑی برائی کو قیاس کرنے کے باب سے ہے۔ یہی حکم ایک عورت کا دوسری عورت کے ساتھ ہے، یعنی اگر کوئی عورت عورتوں کے لیے فتنہ ہو تو اس سے بھی پردہ کیا جائے گا۔ اسی طرح عورت کے بعض محرم رشتہ دار جیسے شوہر کا بیٹا، شوہر کا پوتا، عورت کا بھتیجا، بھانجا اور عورت کا غلام ان لوگوں کے نزدیک جو اسے محرم سمجھتے ہیں، جب ان سے مرد یا عورت کے لیے فتنے کا خوف ہو تو اسے نہ صرف پردے کا حکم کیا جائے گا بلکہ اس پر پردہ واجب ہوگا۔ جن صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ذالک ازکی لہم، پردہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، کیونکہ نظر بازی اور بے پردگی سے شہوت قلبی اور لذت نظر کا حصول ہوتا ہے، جس سے تزکیہ نفس اور طہارت روح ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ نظر بازی سے بدرجہ اولا روکا جائے اور پردہ کو واجب قرار دیا جائے۔ ہجڑوں سے پردہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے علاوہ باقی اصحاب ستہ نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجڑوں اور مردوں کی صورت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہجڑوں کو اپنے گھروں سے نکال دو، فلاں فلاں ہجڑے کو نکال باہر کرو۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 ہجڑے تھے، بیم، ماتے اور ہیت، لیکن ان میں بڑی برائی نہ تھی، بس ان کو نرم اور میٹھی باتوں میں، عورتوں کی طرح اپنے ہاتھ پیر رنگنے میں اور عورتوں جیسے کھیل کود ہی میں ان کا سارا ہجڑا پن تھا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہجڑا لایا گیا جس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ عورتوں کی مشابہت کرتا ہے۔ آپ نے اسے شہر بدر کر دینے کا حکم دیا اور اسے مقام نقی کی طرف نکال دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اسے قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی نہیت عن قتل المصلین، مجھے نمازیوں کے قتل سے روکا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے ہجڑوں کو آبادیوں سے نکال دینے کا حکم دیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہجڑا جو اپنے آپ کو بلا روک ٹوک لوگوں کے حوالے کر دے کہ لوگ اس سے لذت اندوز ہوں، اس کے جسم کی خوبصورتی دیکھیں اور اس کے ساتھ بدفعلی بھی کریں، تو ایسے ہجڑے کو مسلمان آبادی سے نکالنا اور شہر بدر کرنا اور زیادہ ضروری ہے۔ ہجڑوں کے ذریعے سے مردوں اور عورتوں دونوں میں بگاڑ پیدا ہوگا، کیونکہ وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس لیے عورتیں اس کے ساتھ میل جول رکھ سکتی ہیں اور اس سے بری عادتیں بھی سیکھ سکتی ہیں، اور چونکہ وہ مرد ہے اس لیے وہ عورتوں کو خراب بھی کر دے گا۔ نیز جب مرد اس کی طرف رغبت کریں گے تو عورتوں سے اعراض کریں گے۔ علاوہ ازیں جب عورت دیکھے گی کہ فلاں مرد ہجڑوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ خود مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی اور انہی کے رنگ ڈھنگ اپنائے گی، پھر اسے دونوں جنسوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملے گا، پھر یہ عورتوں کی مجامعت اختیار کرے گی جیسے کہ وہ ہجڑا مردوں کی مجامعت اختیار کرتا ہے۔ نظروں کی حفاظت کا حکم الہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کتاب عزیز میں نظریں بچانے کا حکم دیا ہے، جس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شرمگاہ سے نظر بچانا، نمبر 2 محل شہوت سے نظر بچانا۔ پہلی قسم کی مثال ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ سے اپنی نظر بچائے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة، یعنی نہ تو مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ کو دیکھے اور نہ عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کو دیکھے۔ چنانچہ ہر شخص پر واجب ہے کہ اپنی ستر پوشی کا پورا اہتمام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا احفظ عورتک الا عن زوجتک او ما ملکت یمینک، یعنی اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان استطعت ان لا يرینها احد فلا يرینها، اگر تیرے بس میں ہو کہ کوئی تیری شرمگاہ نہ دیکھ پائے تو کسی کو دیکھنے کا موقع نہ دے۔ پھر میں نے عرض کیا اگر کوئی اکیلا ہی ہو تو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ احق ان یستحی منہ من الناس، عام لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا زیادہ ضروری ہے۔ مجبوری کے وقت شرمگاہ کھولنا۔ مجبوری کے وقت شرمگاہ کا ننگا کرنا جائز ہے، جیسا کہ قضاء حاجت کے وقت۔ اسی طرح اگر مرد اکیلا غسل کر رہا ہو اور وہاں آڑ یا پردہ ہو تو برہنہ غسل کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور ایوب علیہ السلام نے کیا تھا۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، اور اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل فرمانا مذکور ہے۔ البتہ نظر کی دوسری قسم یعنی کسی اجنبی عورت کی پوشیدہ زینت کی طرف دیکھنا تو یہ پہلی قسم سے بھی زیادہ قابل احتیاط ہے، جیسے شراب پینا، مردار خون اور سور کا گوشت کھانے سے زیادہ برا ہے۔ شراب پینے پر تو حد مقرر ہے، لیکن اگر کوئی بغیر عذر کے ان محرمات مردار خون وغیرہ کو کھاتا پیتا ہے تو اس پر تعزیری سزا ہے، کیونکہ جس طرح شراب کی طرف تو طبعیت کا میلان ہوتا ہے، لیکن عام طور پر انسان محرمات کو مکروہ گردانتا ہے۔ یہی معاملہ مردوں کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے کا ہے کہ جس طرح عورت یا اس کے ہم مثل کی طرف دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، مرد کی شرمگاہ دیکھنے کی اس طرح خواہش نہیں ہوتی۔ نابالغ بچے کی طرف شہوت سے دیکھنا بھی اسی حکم میں داخل ہے، اور علماء کی اس کی حرمت پر اتفاق ہے۔ جس طرح اجنبی عورت کی طرف بنظر شہوت دیکھنا حرام ہے، بعینہ ہی محرم عورتوں اور نابالغ بچوں کو بھی بنظر شہوت دیکھنا حرام ہوگا۔ نابالغ بچوں کو دیکھنے کا حکم۔ نابالغ بچہ اور وہ جوان جس کو ابھی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، اس کی طرف دیکھنے کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی صورت
مرد کی طرف بنظر شہوت دیکھنا یہ بالاتفاق حرام ہے۔ دوسری صورت جس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکے کہ اس دیکھنے میں شہوت قطعا نہیں ہے، جیسا کہ کسی نیک و پرہیزگار آدمی کا اپنے خوبصورت بیٹے اور بیٹی اور اپنی خوبصورت ماں کی طرف دیکھنا، کیونکہ اس صورت میں شہوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ انتہائی بد کردار شخص ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دیکھنے کے ساتھ شہوت کا وجود ہو وہ دیکھنا حرام ہو جائے گا۔ یہی حکم اس شخص کے دیکھنے کا بھی ہے جس کا دل مرد کی طرف مائل ہی نہ ہوا ہو، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے، یا وہ قومیں جو اس برائی کو جانتی ہی نہیں بلکہ ان کے نزدیک اپنے لڑکے کی طرف دیکھنے اور اپنے پڑوسی کے بچے یا کسی اجنبی بچے کی طرف دیکھنے میں کوئی فرق نہیں، اس سے ان کے دل میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ ایسے سلیم الفطرت انسان کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ چنانچہ عہد صحابہ میں لونڈیاں کھلے سر راستوں سے گزرتی تھیں اور مردوں کی خدمت بھی کیا کرتی تھیں، اس کے باوجود ان کے دل صاف تھے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی شخص خوبصورت تر کی لونڈیوں کو انہی کی طرح شہر میں آزاد چھوڑ دے کہ لوگوں کے درمیان گھومے پھریں تو اس سے فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ اسی طرح خوبصورت نابالغ بچوں کے لیے بھی مناسب نہیں کہ بلا ضرورت وہ ایسے گلی کوچوں میں پھرتے رہیں جہاں فتنے کا ڈر ہو۔ لہٰذا خوبصورت نابالغ بچوں کو نہ کپڑے اتارنے دیے جائیں اور نہ اجنبی لوگوں کے ساتھ حمام میں بیٹھنے دیا جائے اور نہ اجنبی لوگوں کے بیچ انہیں ناچنے کی اجازت دی جائے، بلکہ اسی طرح ہر ایک کام سے روکا جائے جس میں لوگوں کے لیے فتنے کا خطرہ ہو، اور نظر کا مسئلہ بھی اسی اصول کے مطابق ہوگا۔ مذکورہ بالا دونوں قسموں کا حکم علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ نظر کی تیسری قسم کے متعلق اختلاف ہے، یعنی نابالغ لڑکے کی طرف بغیر شہوت کے دیکھنا جبکہ شہوت کے ابھرنے کا خطرہ ہو۔ اس بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ ایسی نظر جائز نہیں ہے، اور یہی حکم امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں سے بھی منقول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایسی نظر جائز ہے کیونکہ اصل شہوت کا نہ ابھرنا ہے اور کوئی چیز محض شک کی بنیاد پر حرام نہیں کی جا سکتی، زیادہ سے زیادہ ایسی نظر مکروہ ہو سکتی ہے۔ لیکن پہلا مذہب ہی راجح و قوی ہے، جس طرح کہ مذہب امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ میں راجح قول یہی ہے کہ اجنبی عورت کی طرف بغیر ضرورت کے دیکھنا جائز نہیں، اگرچہ شہوت بالکل معدوم ہو، کیونکہ شہوت کے ابھرنے کا خوف تو بہرحال موجود ہے۔ اسی وجہ سے اجنبی عورت سے تنہائی میں ملاقات کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ فتنے کا سبب بن سکتی ہے، اور قاعدہ مسلمہ ہے کہ جو عمل فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہو وہ حرام ہے۔ اس لیے اگر کوئی واقعی ضرورت نہ ہو تو ہر اس راستے کو بند کرنا ضروری ہے جو کسی وجہ سے فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ نظر جو فتنہ کا ذریعہ بن سکتی ہو اور کوئی خاص ضرورت بھی نہ ہو وہ حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی راجح ضرورت ہو تو جائز ہے، مثلا پیغام نکاح دینے والے کا اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا یا ڈاکٹر کا مریض خاتون کو دیکھنا وغیرہ، ایسی صورت میں دیکھنا جائز ہے بشرطے کہ بغیر شہوت کے ہو، اور اگر ضرورت و حاجت درپیش نہ ہو تو محل فتنہ کو دیکھنا جائز نہ ہوگا۔ اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کیا جائے؟ جہاں تک آنکھوں کا تعلق ہے انہیں کھلی رکھنا اور ان سے دیکھنا ایک ضرورت ہے، اور جب آنکھیں کھلی ہوں گی تو بسا اوقات اچانک بلا ارادہ نظر پڑ جائے گی، لہٰذا اسے مطلقاً نیچے رکھنا ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نظروں کے کچھ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو آواز کچھ پست رکھنے کی وصیت کی تھی۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے فرمان ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ کا تعلق ہے تو اس میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آواز مطلقاً پست رکھتے تھے، کیونکہ انہیں یہی حکم ہے، اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے وقت آوازیں بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلقاً آواز پست کرنا ایک خاص حکم ہے جو پسندیدہ ہے، اور بندہ ہر وقت اور ہر حالت میں آواز پست رکھ سکتا ہے، لیکن اسے اس کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ بعض موقعوں پر اسے بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں یہ حکم وجوب کا درجہ رکھتا ہے اور کہیں استحباب کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کچھ پست رکھو۔ آواز اور نظر کا پست رکھنا اس کا مکمل دار و مدار دل میں داخل ہونے اور اس سے نکلنے والے خیالات پر ہے، کیونکہ سماعت کے راستے کوئی بات دل میں داخل ہوتی ہے اور آواز کے ذریعے باہر آتی ہے، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اعضاء کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین،
کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یعنی آنکھ اور نظر کے ذریعے دل معاملات کی خبر پاتا ہے، زبان اور آواز افکار و خیالات کو دل سے باہر لا کر حروف کی تعبیر بخشتی ہیں، آنکھیں دل کی راہبر، خبر اور ٹو لگانے والی ہوتی ہیں، اور زبان دل کی ترجمانی کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ نیز فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کریں اور انہیں بابرکت کریں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ آیت استئذان میں ارشاد ہے کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ مزید ارشاد ہے کہ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، جب تمہیں اللہ کے رسول سے سرگوشی کرنی ہو تو اس تخلیہ اور سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من خطایایا بالماء والثلج والبرد، فی روایت البخاری، اللہم اغسل عنی خطایایا بماء الثلج والبرد، اے اللہ میرے دل کو گناہوں سے پانی، برف اور اولے کے ذریعے پاک کر دے۔ اور نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنْ خَطَایَاهُ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اے اللہ اسے پانی، برف اور اولے کے ذریعے پاک کر دے اور اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا آیات و احادیث میں طہارت سے مراد گناہوں سے پاکی ہے، کیونکہ گناہوں کو رجس یعنی ناپاکی سے تعبیر کیا گیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور لفظ زکوٰۃ طہارت سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے، جو طہارت یعنی گناہوں سے پاکی کو بھی شامل ہے اور اعمال صالحہ کی زیادتی اور ترقی کو بھی شامل ہے۔ مغفرت و رحمت، عذاب سے چھٹکارا، ثواب کا حصول، برائی سے دوری اور بھلائی کا حصول وغیرہ، یہ سب معانی لفظ زکوٰۃ میں شامل ہے۔ رہا مسئلہ نظر فجعہ یعنی اچانک پڑنے والی نظر کا، تو وہ معاف ہے بشرطے کہ اپنی نظر کو پھیر لے، جیسا کہ حدیث کی مستند کتابوں میں ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اچانک پڑ جانے والی نظر کا کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرف بصرک، اپنی نظر پھیر لو۔ اسی طرح قطب سنن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، یا علی لا تتبعن نظرۃ نظرۃ فانما لک العولی ولیست لک الثانیہ، اے علی ایک بار نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نظر کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ، کیونکہ پہلی نظر تو تمہیں معاف تھی لیکن اب دوسری معاف نہیں۔ اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ النظر سحم مسموم من سحام ابلیس، نظر تو شیطان کی تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ اور مسند احمد کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ من نظر الى محاسن امرأة ثم غض بصره اورث اللہ قلبہ حلاوت عبادت یجدها الى یوم القیامہ، او کما قال، جس شخص کی نظر کسی اجنبی عورت کے حسن و زینت پر پڑی اور پھر اس نے اپنی نظر پھیر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی لذت عبادت پیدا کر دے گا کہ اس کا اثر وہ قیامت تک محسوس کرتا رہے گا۔ نظر کی حفاظت کے فوائد، جن صورتوں کا دیکھنا حرام ہے جیسے عورت اور خوبصورت نابالغ لڑکا وغیرہ، ان سے نظر پھیر لینے سے 3 بڑے اہم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان کی چاشنی اور لذت، جو اللہ کے واسطے چھوڑی ہوئی اس بیہودہ لذت سے بہت ہی شیریں اور بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو شخص کوئی چیز صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل میں نور اور فراست پیدا ہوتی ہے۔ قوم لوط کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون،
تیری جان کی قسم یہ لوگ اپنے نشے میں مدہوش ہیں۔ معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا صورتوں سے لگاؤ عقل کے اندر فساد، کوتاہ نظری اور دل کی مدہوشی بلکہ جنون کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو بچا کر رکھنے والی آیت کے بعد آیت نور کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ شاہ بن شجاع الکرمانی کی فراست اور دوربینی کبھی غلطی نہیں کرتی تھی۔ وہ فرماتے تھے، جس نے اپنے ظاہر کو سنت کی پیروی سے سجایا، باطن پر ہمیشہ پہرہ داری رکھی، اپنی نظر کو حرام سے محفوظ رکھا، نفس کو شہوات سے بچائے رکھا، اس کے بعد ایک پانچویں چیز کا ذکر فرمایا یا غالباً عقل حلال ہے، تو اس کی فراست نظر کبھی غلطی نہیں کر سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ بندے کو اس کے جنس عمل سے بدلہ دیتا ہے۔ جو شخص اپنی نظر پر پہرہ داری رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نور بصیرت کو اور جلا دیتا ہے، علم و معرفت کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے، اور اس قسم کی اور بہت سی چیزیں جن کا تعلق قلبی بصیرت سے ہوتا ہے بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، نظر کو فواحش سے محفوظ رکھنے کا تیسرا فائدہ دل کی قوت، ثابت قدمی، پختہ عزمی اور دلیری کا حصول ہے۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ قوت دلیل کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ خواہشات نفس کو پچھاڑ دینے والے بندے کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، جبکہ وہ شخص جو اسیر حوث ہو اس کے اندر ذلت نفس، بزدلی اور خست و اہانت جیسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نافرمانوں کے لیے سزا بنا رکھا ہے۔ یہ دستور رب ذوالجلال ہے کہ اس نے عزت اپنی اطاعت گزار بندوں کے لیے اور ذلت و خواری اپنے نافرمانوں کے لیے لکھ رکھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ لوگ بادشاہوں کے دروازے پر عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ عمدہ سدھائے ہوئے گھوڑے انہیں تیزی سے لے اڑیں اور اپنی ٹاپوں کے ساتھ انہیں لے کر آگے بڑھیں، لیکن ذلت و رسوائی ان کی گردنوں پر سوار رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نافرمانوں کو رسوا کرے گا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ نے اس اطاعت والے کام میں اس سے دوستی کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی تو اس سے بقدر معصیت دشمنی کی۔ اور دعائے قنوت میں وارد ہے، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔ جس کی اے اللہ تو نے سرپرستی کی وہ رسوا نہیں ہو سکتا، اور جس سے تو نے دشمنی کی وہ عزت نہیں پا سکتا۔ اور برائی کے دلدادہ جو اپنی نظر نیچی نہیں رکھتے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی نے ان اوصاف حمیدہ کے برعکس بیماریوں سے موصوف کیا ہے، یعنی مستی میں مبتلا، اندھے پن کا شکار، جاہل، بے عقل، گمراہ، بغض و حسد میں گھرے ہوئے اور بصیرت سے محروم، مزید برآں انہیں خبیث، فاسق، حد سے تجاوز کرنے والا، اپنے اوپر زیادتی کرنے والا، مفسد و مجرم، برائی کا شکار اور فحاشی میں مبتلا وغیرہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ قوم لوط کے متعلق ارشاد ہے، بل انتم قوم تجہلون، تم لوگ پرلے درجے کے جاہل ہو۔ اس آیت مبارکہ میں انہیں جاہل کہا گیا۔ انہی سے متعلق ایک اور جگہ ارشاد ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم وہ لوگ اپنے نشے میں مدہوش ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک بھی نیک چلن نہیں ہے؟ اس لیے صورتوں کا عشق اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب دل میں اللہ کی محبت اور ایمان کمزور پڑ جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی والہانہ محبت کا ذکر قرآن عزیز میں یا تو عزیز مصر کی مشرکہ بیوی کے متعلق یا لوط علیہ السلام کی مشرک قوم کے متعلق کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ عاشق اپنے معشوق کا غلام، اس کے اشارے پر ناچنے والا اور دل سے اس کا اسیر ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔